بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اشرف المخلوق میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے ویسی زندگی گزاریں جیسی زندگی گزارنے کا میں نے ان کو حکم دیا، اور اس طریقے سے زندگی گزاریں جس طریقے سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی چل کر دکھائی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے خوف سے ڈرتا ہے اس کو دو باغ ملیں گے، یعنی جنت ملے گی اس کو۔ جس طرح سے شوق ایک کیفیت ہے، اسی طرح خوف بھی ایک کیفیت ہے۔ شوق سے آدمی بہت سے کام کرتا ہے اور خوف سے آدمی بہت سے کاموں سے بچتا ہے۔ ایک بچہ ہے جو شوق میں کام کرتا ہے، کہا بیٹا ادھر آؤ، کہ جی اب بھی آتا ہوں، ارے جلدی آؤ ہم آپ کو چاکلیٹ دیں گے، وہ سارے کام چھوڑ کے فوراً آتا جی ابو، چاکلیٹ کے شوق میں آیا۔ ایک بچے کو کہا بیٹا ادھر سنو کہ ابھی آتا ہوں، کہ سنتے ہو یا نہیں، ایک تماشا لگے گا، اب وہ کھڑا ہو کر آتا ہے۔ تو یہ خوف سے ڈر گیا اور وہ شوق میں چلا آیا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر اس طرح کی کیفیت رکھی ہے کہ بہت سارے کام بندہ شوق سے کرتا ہے اور بہت سارے کاموں سے آدمی اجتناب کرتا ہے خوف کی وجہ سے۔ لہذا اللہ پاک نے جنت بھی رکھی اور جہنم بھی رکھی۔ جنت کا شوق بھی اللہ نے عطا فرمایا اور جہنم کا خوف بھی عطا فرمایا۔ نیز خوف اتنا بھی نہ ہو کہ بندہ اللہ سے مایوس ہو جائے، خوف اتنا بھی نہ ہو کہ بندہ اللہ سے مایوس ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا اعتدال مطلوب ہے۔ دیکھو یہ پوری دنیا جو چل رہی ہے وہ اعتدال سے چل رہی ہے، اور جہاں اس میں اونچ نیچ ہوتا ہے تو فوراً گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ظرافت میں بہت پیاری پیاری بات کہہ دیتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھئی مچھروں کا وجود بھی ضروری ہے، اگر مچھروں کا وجود نہ ہو تو یہ مچھردانی بنانے والی کمپنیاں اور مچھروں کو مارنے والی دوائی بنانے والی کمپنیاں کیا کریں گی، اور اس کے اندر جو لاکھوں کروڑوں کا آدمی کام کرتے ہیں ان کی روزی روٹی کا کیا ہوگا۔ معلوم ہے مچھر کا وجود بھی ضروری تاکہ یہ کاروبار بھی چلتا رہے۔ پھر فرمایا کہ اگر چوری کا وجود ختم ہو جائے، چوروں کا وجود ختم ہو جائے، چوری نہ کرے کوئی، تو پھر تالا بنانے والی کمپنی کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جو لاک بناتی ہیں، تالے بنانے والی کمپنی ہیں، پھر ان میں جو لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں جی، اور کروڑوں کی انکم ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک سیٹ اپ چل رہا ہے، پھر وہ کیا کریں گے۔ معلوم ہے چوروں کا وجود بھی ضروری ہے، تبھی تو پولیس والوں کو بھی ڈیوٹی کرنے کا موقع ملے گا، ان کو بھی کمانے کا موقع ملے گا۔ تو اگر صرف چوروں کا وجود ختم ہو جائے تو نہ جانے اس کائنات کے اندر کتنی اتھل پتھل ہو جائے۔ مچھروں کا وجود ختم ہو جائے تو نہ جانے کتنی اتھل پتھل ہو جائے۔ معلوم ہے ہر چیز ضروری، لیکن اعتدال کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ مچھر اگر حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو پریشانی، چوری حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پریشانی۔ بہرحال حضرت اس طرح سے ظرافت میں یہ باتیں فرماتے تھے۔ تو اس کائنات کے اندر اعتدال مطلوب ہے،
رونا مطلوب ہے، لیکن ہر وقت اگر بندہ روتا رہے گا تو یہ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ کیا اس قابل ہو سکے گا آدمی کہ اپنی بیوی سے محبت کی بات کر سکے؟ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ رونے کی کیفیت میں وہ جذبات بنتے ہی نہیں ہیں میاں بیوی کی جو محبت کے ہوتے ہیں۔ معلوم ہے رونا بھی ضروری، لیکن اعتدال کے ساتھ، جی ظرافت ہنسنا، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ کوئی بھی چیز حد سے جہاں آگے بڑھے گی، اعتدال کے حد سے آگے بڑھے گی، وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہوگی۔ گفتگو آدمی کرے، کام کی کرے اعتدال کے ساتھ۔ ہر وقت آدمی بڑبڑاتا رہے، بکتا رہے تو لوگ اس کی سننا بھی پسند نہیں کرتے، جی۔ تو خاموشی بھی مطلوب ہے اعتدال کے ساتھ، بولنا بھی مطلوب ہے اعتدال کے ساتھ، ہنسنا بھی مطلوب ہے اعتدال کے ساتھ، رونا بھی مطلوب، ہر چیز گویا اعتدال کے ساتھ ہو۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ایک حکم دیا کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ اب یہاں ڈرنے سے کیا مراد؟ ہم اللہ تعالیٰ کے احترام کو، اللہ کے ادب کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ناراضگی سے ڈریں۔ ڈرنے سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک نعوذ باللہ ظالم ہے تو اس کے ظلم سے ڈر لگ رہا ہے، وہ ظالم ہے اس لیے اس کے ظلم سے ڈر لگ رہا ہے، نہیں۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ جس طرح بچہ اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے، میری امی ہیں، میرے ابو ہیں، جی مجھے دھلا ہوا کپڑا پہناتے ہیں، مجھے گرم گرم کھانا کھلاتے ہیں، انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ابو جب مجھے پیسے کی ضرورت ہو تو پیسے دیتے ہیں، کھلونوں کی ضرورت ہو تو کھلونے فراہم کرتے ہیں، جب مجھے کہیں انجوائے کرنا ہو، سفر کرنا ہو، ابو مجھے ساتھ لے کے جاتے ہیں، میرے بہت پیارے ابو۔ اب اگر کوئی بچہ یوں کہے تم یہ شرارت کرتے ہو تمہارے ابو سے، کہوں گا نہیں بھائی ابو سے مت کہنا۔ اب وہ جو ابو سے ڈر رہا ہے تو ان کے ظلم کی وجہ سے نہیں، وہ ظالم نہیں ہے، وہ اٹھک پٹک کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی عظمت کی وجہ سے ڈر رہا ہے۔ میرے اتنے عظیم ابو ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا تو ان کا دل دکھی ہوگا۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرے، جی۔ تو یہ خوف مطلوب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ سے پر امید بھی رہے، ہوپ فل بھی رہے، اس لیے کہ اللہ سے اگر ہوپ فل نہیں رہے گا، پر امید نہیں رہے گا تو کس سے امید کرے گا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ سب کے سب میرے بندے جنت میں جائیں گے، بس ایک جہنم میں جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ وہ عمر بن خطاب ہوگا۔ اپنے بارے میں فرماتے تھے وہ جہنمی میں ہی ہوں گا۔ اور اگر اللہ نے یہ فرما دیا سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف میرا ایک بندہ جنت میں جائے گا، مجھے امید ہے کہ وہ عمر بن خطاب ہوگا۔ تو امید بھی اتنی زبردست اور خوف بھی اتنا بڑا۔ تو جب آدمی امید اور رجا یعنی خوف اور امید، خوف اور امید کے درمیان میں زندگی گزارتا ہے تو اعتدال وجود میں آتا ہے۔ ایک عرب کے دیہاتی سے بدو سے کسی نے کہا کہ جناب حساب ہونے والا ہے، مرنے کے بعد حساب ہونے والا ہے، سنبھل کے زندگی گزارو۔ اس نے کہا کون لے گا؟ کہ اللہ۔ کہو اللہ لیں گے؟ خدا کی قسم پھر تو میں کامیاب ہوں۔ کتنی امید! خدا کی قسم پھر تو بیڑا پار ہے، اگر اللہ حساب لیں گے تو بیڑا پار ہے۔ کیوں؟ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم پسند نہیں کرتے، اللہ ارحم الراحمین ہے، جی اللہ خالق ہیں، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہے۔ تو دیہاتی بدو عرب کو امید تھی اللہ کی ذات سے، تو کیا فرمایا؟ اگر اللہ حساب لیں گے خدا کی قسم پھر تو بیڑا پار ہے۔ کیا اللہ کی ذات کے ساتھ حسن ظن اور کتنی اللہ کی ذات کے ساتھ امید وابستہ تھی۔ تو ہم اللہ سے ڈریں بھی اور اللہ سے پر امید بھی رہیں، ان دونوں ملی جلی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ پھر جی اعتدال نصیب فرما دیں۔ رہی بات دوستو یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں ان پہ بھی ہم بھروسہ نہ کریں۔ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال چھوڑ دیں۔ بھروسہ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال چھوڑ دیں، نہیں، اعمال میں تو ہمیں لگے رہنا ہے۔ دیکھو یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے۔ اب ہم نے جو اللہ کی پاکی بیان کی سبحان اللہ العظیم سے،
تو کیا اللہ تعالیٰ ناپاک تھے ہمارے کہنے سے پاک ہو گئے؟ جی نعوذ باللہ. سوچے ذرا، کیا ہمارے کہنے سے اللہ کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے؟ ہم کہ اللہ اکبر کبیرہ، تو کیا ہمارے کہنے سے اللہ کے سائز میں، اللہ کے قدر میں، اللہ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سب جو ہم اعمال کرتے ہیں، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جو اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، اس سے اللہ کی پاکی میں بلندگی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کہنے سے ہم پاک ہوتے ہیں. یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، ہمارے ذکر کرنے سے، کبریائی بیان کرنے سے اللہ بڑے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ پاک ہمیں بڑا کرتے ہیں، ہمیں اپنے قرب میں ہمارے اضافہ فرماتے ہیں، اپنی محبت میں اضافہ فرماتے ہیں. تو یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، قربان جائیں کہ اللہ نے ہمیں جو تسبیح دی ہے، تلاوت دی ہے، نماز دی ہے، ذکر و اذکار دیے ہیں، اور عبادت کی جتنی قسمیں دی ہیں، خدا کی قسم ان عبادتوں سے اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، کرنے والوں کی شان میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہم اپنے لیے بھی نہ کریں. جی تو جو کچھ عبادتیں ہم کر رہے ہیں، یہ تو اپنے لیے کر رہے ہیں نا، کہ اللہ نے حکم دیا عبادت کرو، اور عبادت کر رہے ہیں، اور عبادت کرنے سے اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ عبادت کرنے والے عابد کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جو تلاوت کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، جو تسبیح و تحمید کرتے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو خدمت خلق کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، اس سے کرنے والوں ہی کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. میں ایسے موقع پر اپنا سبق مضبوط کرنے کے لیے ایک بات سناتا ہوں، مثال کہ گھروں کے اندر ہمارے بچے بچیاں روٹی پکاتے، ہماری ماں بہنیں روٹی پکاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، ضد کرتے ہیں امی میں بھی روٹی پکاؤں گی. تو ماں گندھے ہوئے آٹے میں سے تھوڑا سا آٹا نوچ کر اور اس پہ خشکی لگا دیتی ہے، خشک آٹا، تاکہ ہاتھوں میں بچوں کی چپکے نہیں، اور دیتے ہیں کہ لو بناؤ. اب وہ اسے کھیلتا ہے، دیوار پر رگڑتا ہے، زمین پر رگڑتا ہے، جی فریج کے اوپر رگڑتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے. اور کافی دیر کھیلنے کے بعد پھر وہ کوئی روٹی آڑی ٹیڑھی سی بنا کر والدہ کی خدمت میں پیش کرتا، امی میں نے روٹی پکائی. ماں کہتی ہے لاؤ. اب وہ اپنی سکتی ہوئی روٹی کو ماں کنارے کرتی ہے توے کے، اور اس بچے کی روٹی کو سیک دیتے ہیں دونوں طرف سے. جب وہ روٹی سیک جاتی ہے پھر کہتے دامن پھیلاؤ. بچہ دامن پھیلاتا ہے، ماں چمٹے سے اٹھا کے وہ روٹی اس کے دامن میں ڈال دیتی، جاؤ ابو کو دکھاؤ میں نے تمہارے لیے روٹی پکائی. اب وہ بچہ دوڑتا ہو جاتا، ابو میں نے آپ کے لیے روٹی بنائی. اب وہ بچی ہے یا بچہ ہے جو بھی ہے، جب دیکھتا ہے باپ، او ہو، اس کو سینے سے لگاتا ہے، پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے، ہاتھوں کو چومتا ہے، جیب میں سے کچھ سکے نکال کے تحفے میں دیتا ہے، جیب میں اگر کچھ چاکلیٹ ہے، سویٹ ہے، نکال کے دیتا ہے. سچ بتاؤ دوستو کہ وہ روٹی اتنی خوبصورت ہے کہ اس پہ انعام دیا جائے؟ وہ روٹی کھانے کے قابل ہے؟ نہ وہ روٹی کھانے کے قابل ہے، وہ نہ دیکھنے کے قابل ہے. پھر انعام کیوں دیا جا رہا ہے؟ انعام روٹی کی خوبی پہ نہیں دیا جا رہا، انعام بچے کی کوشش پہ دیا جا رہا ہے. بچے روٹی بنانے کی کوشش کی، اس کوشش پر بچے کو انعام دیا جا رہا ہے، نہ کہ روٹی کی خوبصورتی پر، نہ کہ روٹی کے کمال پر. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو جنت دیں گے، یہ ہمارے عملوں کے بدلے میں نہیں دیں گے. یہ عمل اس قابل نہیں ہے کہ جنت ملے. ہمارے ان عملوں کے بدلے تو نمک بھی نہیں مل سکتا. پھر جنت کیوں ملے گی؟ جنت ملے گی اللہ کے فضل سے، اور اللہ کا فضل متوجہ ہوگا ان اعمال کی وجہ سے. ان اعمال پر اللہ خوش ہوں گے کہ میرے بندے نے کوشش کی. تو اعمال کی کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوگا، اور اللہ کے فضل سے ہمیں جنت ملے گی. تو کسی نہ کسی درجے میں سبب بنانا اعمال. تو فی نفسی اعمال کے بدلے جنت نہیں، جنت ملے گی اللہ کے فضل کے بدلے. لیکن عملوں کی جو کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں. تو ہم کوششیں کریں دوست، ہم اپنا نام کوشش کرنے والوں میں شامل کریں. تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے کتنے دوست آپ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی تہجد میں آنکھ تو کھلتی ہے، اور اس کا بھی پتہ ہے کہ تہجد پڑھنا چاہیے، فضیلت کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت چھم چھم برستی ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی. تو ایسے نوجوان بچوں سے عاجز کہا کرتا ہے کہ اگر آپ تہجد نہ بھی پڑھیں اس وقت کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی جب آپ آنکھ کھل گئی تو آپ بیٹھیے
اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگنا شروع کیجیے، میرے پیارے اللہ میں سست ہوں، میں کمزور ہوں، میں نکما ہوں، میں نکھٹو ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھے ہمت دے دیجیے، اللہ مجھے قوت دے دیجیے، یا اللہ آپ کے فضل سے سب کام ہوتے ہیں، یا اللہ اپنا فضل میری طرف متوجہ فرما دیجیے، اللہ مجھے میرے رزق میں برکت دے دیجیے، مجھے توفیق طاعت دے دیجیے، اعمال کی توفیق دے دیجیے، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ جی خوب مختلف موضوع پر دعا کرے، اس کے بعد پھر سو جائے۔ تو اگر تہجد گزاروں میں شمار نہ ہوا تو بھیک مانگنے والوں میں تو ہوگا۔ تہجد کے وقت جو اللہ کے نیک بندے اٹھ کر بھیک مانگتے ہیں اللہ سے، اگر تہجد گزاروں میں شمار نہ ہوا تو اس وقت بھیک مانگنے والوں میں تو ہوگا۔ تو ہم بھکاریوں میں تو اپنا شمار کرائیں، ہم تو سب بھکاری ہیں، منگتے ہیں، اس وقت بھیک مانگنے والوں میں تو شمار کرائیں، اور تہجد کی بھی بھیک مانگیں، یا اللہ اس وقت آنکھ کھل تو گئی ہے لیکن تہجد پڑھنے کے لیے ہمت اور قوت بھی تو چاہیے، یا اللہ یہ بھی آپ ہی دیجئے، اس میں بھی ہم آپ ہی کے محتاج ہیں۔ تو اتنا تو کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ جتنا ہمارے اختیار میں ہے اس اختیار میں کچھ نہ کچھ پوائنٹ ہم استعمال کریں، کچھ نہ کچھ پوائنٹ استعمال کریں۔ جب کچھ نہ کچھ ہم استعمال کریں گے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے آگے کے پوائنٹ بھی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے سنتوں کی برکت یہ ہے کہ جب بندہ کوئی سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سنت کے اندر کشش رکھی ہے۔ جب بندہ ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے دوسری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے دوستو، جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے، جب بھی کوئی نیکی ہمارے سامنے آئے، ہم کر گزریں۔ ہر نیکی درجات بھی بلند کرواتی ہے اور ہر نیکی کی ایک تاثیر ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ دوسری نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ لیبر ورک کرتے ہیں، ٹھیکیدار ہوتے ہیں، بہت سے لیبر ہوتے ہیں۔ اب اگر اس لیبر نے، مزدور نے ایک دن کی اس کو نوکری جاب ملا کہیں، اگر اس نے مالک کا دل خوش کیا تو دوسرے دن کی روزی پکی، دوسرے دن کی روزی پکی، کہتا بھائی کل بھی آنا ہے آپ کو۔ اور اگر پہلے دن اس نے ڈنڈی ماری، کام نہ کیا، کہا یار ہم لا کے اس کو پچھتائے، آج کارخانہ بند رکھتے، کام بند رکھتے تو زیادہ بہتر تھا، اتنی دیر تک فون سنتا رہا، اتنی دیر تک بیڑی پیتا رہا، جی، اور اتنی دیر کے بعد اٹھا اور وہ کام بھی ایسا کیا جو ہمیں پسند بھی نہیں۔ تو دیکھیے، جب آدمی موقع کے کام کو نہیں کرتا تو آگے کا موقع بھی گنوا دیتا ہے، آگے کا چانس بھی گنوا دیتا ہے، اور جب موقع کو کام میں لاتا ہے، جی، چانس کو کام میں لاتا ہے اور دل جمی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس موقع کی وجہ سے اللہ پاک دوسرے موقع بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بالکل سیدھا سیدھا سلیبس ہے، یہ بالکل اس میں کوئی ایج پیش نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے مالک کا دل خوش کرتا ہے، مالک اس سے خوش ہو کر آگے کا کام سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ کئی مرتبہ کام میں کہہ جاتا ہے پیارے کرتے رہو، شاباش، شام تک اس کو نپٹانا ہے اور دیکھو تمہیں کل بھی آنا ہے، جی، اور کئی مرتبہ کہتا ہے بس اب بھول جاؤ، چار راستے پہ کھڑا ہونا بھول جاؤ، باس کے انتظار میں کھڑے رہنا بھول جاؤ، اب بس یہیں آپ کو پرماننٹ ہو جانا ہے، میرے یہاں کام بہت ہے۔ تو دیکھو، ایک دن کے کام کی خوبی کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ پاک نے اس کے لیے آئندہ کے راستے کھول دیے۔ ٹھیک اسی طرح جو آدمی اچھے انداز سے نماز پڑھتا ہے، اچھے انداز سے تلاوت کرتا ہے، اچھے انداز سے ذکر کرتا ہے، اچھے انداز سے خدمت خلق کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے، جی، نیکی کی توفیق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ جو دوستو زور پڑے پہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، زور پڑے پہ تلاوت کرتے ہیں، ایسا نہیں، بوجھ نہ سمجھیں۔ کئی مرتبہ عمرے میں، حج میں دوست احباب ساتھ ہوتے ہیں، ملنے والے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ اب حج میں جانے سے ایک دو دن پہلے تک، کیونکہ لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں، معافی تلافی کرنی ہوتی ہے، معاملات صاف کرنے ہوتے ہیں، تو نیند پوری نہیں ہوتی، تھکا ہوتا ہے آدمی۔ پھر جس دن حج پہ نکلنا ہے، فجر کے بعد سے نکلا، پورا دن گزر گیا، ایئرپورٹ کی تھکاوٹ الگ، فلائٹ کی تھکن ایک خاص قسم کی ہوتی ہے، جی۔ اب جدہ کے ایئرپورٹ کی ہمہ ہمی ایک خاص انداز کی ہوتی ہے۔ اب بالکل یہ اسٹیل باڈی تو نہیں تھا، یہ باڈی بلڈر تو تھا نہیں، اور باڈی بلڈر بھی ہو کیا ہوا، بہرحال تھکن تو اس کو بھی ہوتی ہے۔ اب یہ تھک کے چور ہو کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ اب ساتھی کیا کہتے ہیں، حضرت چلیں عمرہ کر لیں،
میں نے کہا ٹھہرو، سر پہ کوئی بوجھ لے کے نہیں آئے کہ اس کو پھینکنا ہے، کھاؤ پیو اور فریش ہو جاؤ، آرام کرو، پوری رات سو، ٹکا کے سو محبتوں کے ساتھ، فجر پڑھو، ناشتہ کرو، پھر نشاط نہ ہو تو پھر سو جاؤ۔ کسی یہاں بہت سے اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، کوئی فقہ کی کتاب میں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جا کے مکہ میں جا کے عمرہ کرنا، اور اگر نہیں کریں گے تو عمرہ قضا ہو جائے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے زندگی کا پہلا عمرہ ایک اللہ کے ولی کے ساتھ کیا تھا 3 دن کے بعد، اور وہ مجھے آزما رہے تھے بار بار، کہہ رہے بیٹا آپ تو نوجوان ہیں، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، تھکا ہوا ہوں، مجھے تو وقت لگے گا نشاط میں آنے میں، آپ کر لیں؟ نہیں، آپ کے ساتھ آئیں، آپ جیسا کریں گے اسی طرح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر و برکت عطا فرمائے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، انہوں نے بہت تربیت کی ہماری۔ اور جب عمرہ کیا تو رات میں 12 بجے کے بعد تہجد کی اذان سے پہلے پہلے ہم فارغ ہو گئے، فجر کی اذان سے پہلے پہلے 7 چکر طواف سے فارغ ہو گئے۔ جب فارغ ہو گئے تو ان کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری تھی کہ مولانا دعا کر لیجیے۔ میں نے کہا آپ فرمائیے کیا دعا کروں؟ کہ نہیں آپ تو عالم ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ سب چھوڑیے کہ عالم ہوں یا ظالم ہوں، آپ بتائیے کیا دعا کروں؟ کہا اللہ سے یہ مانگے میرے پیارے اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ آپ کے گھر کے چکر کاٹ کے آئے نا ساتھ، اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ کتنی پیاری دعا ہے، موقع کی بالکل مناسب۔ تو دیکھیے کئی مرتبہ بندہ عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، اور جاتے کے ساتھ ہی فوراً 7 چکر دوڑ دوڑ کے 7 چکر دوڑ دوڑ کے صحیح صفا مروا کے کر کے اور حلق کروا کے آ کے پھر آرام سے سوتا ہے۔ تو اب کیوں سو رہے؟ تھکن بہت تھی۔ ارے کیوں تھکن تھی؟ عمرے میں تھک گئے نا۔ اللہ کے بندے عمرے میں نہیں تھکے، تھکے تو پہلے سے تھے، تھکے تو پہلے سے تھے۔ نفس نے تھکا دیا، شیطان نے تمہیں لوٹ لیا۔ کیا ضرورت تھی اس تھکن کی کیفیت میں، بے کیفی کی حالت میں جی اسکور پورا کرنا، نمبر پورے کرنے کے چکر میں؟ جب بھی جائیں دوستو، اللہ پاک مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے، عافیت کے ساتھ لے جائے، اللہ مقبول حاضری بار بار عطا فرمائے۔ جب بھی جائیں ٹکا کے پہلے آرام کریں۔ کتابوں میں لکھا ہے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، سامان اپنا چارپائی کے نیچے رکھو، کنارے رکھو اچھی طرح سے کر کے، اور اب پہلا کام، سب سے پہلا کام عمرہ کرنا ہے۔ نہیں، سب سے پہلا کام عمرہ کرنا نہیں ہے، سب سے پہلا کام نشاط حاصل کرنا اور آرام کرنا ہے۔ اللہ کے دربار میں ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، ذہن منتشر، سر میں درد، آنکھوں میں نیند، پیٹ میں بھوک، ان ساری کیفیتوں کے ساتھ کیا خاک طواف کریں گے؟ جائیں فریش ہو جائیں گے، سو جائیں خوب اچھی طرح سے۔ کوئی مقوی دوائی لے کر گئے ہوں تو استعمال کریں، نیند پوری کریں نشاط کے ساتھ جی، اور محبتوں کے ساتھ طواف کرنے جائیں۔ جب کعبۃ اللہ کو آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے اس وقت وجود بکھر جائے گا، ہائے میرے پیارے رب نے اپنے دربار میں مجھے بلایا ہے جی۔ ٹکا کے دیکھیں کعبۃ اللہ کو، اور اللہ کی رحمتوں کو اتروائیں اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، پوری امت کے لیے۔ اس کے بعد عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ جی، مرد حضرات احرام کے دائیں پلو کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے ہاتھ کے نکال کے بائیں پہ ڈال لیں، ایک کندھا کھلا کر لیں۔ اس کے بعد طواف کے دانوں کی تسبیح ہاتھ میں اچھی طرح سے سنبھال لیں، اور حجر اسود کی محاذات میں آ کر اب استلام کر کے اب شروع کریں، ٹوٹ کر، ڈوب کر، محبتوں کے ساتھ، جھوم کر، عظمتوں کے ساتھ طواف کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں کعبۃ اللہ کی، اور سلام پھیرنے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے عظمتوں کے ساتھ اللہ سے بھیک مانگے، یا اللہ اس سے بڑا دربار کوئی ہو نہیں سکتا کائنات میں میرے پیارے اللہ، اور مجھ سے بڑا فقیر کوئی ہے نہیں، مجھ سے بڑا گنہگار کوئی ہے نہیں، اللہ بڑے دربار میں اپنی بڑی تمنا لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ پھر خوب مانگے، اس کے بعد زمزم پیے، پھر صفا مروہ کی طرف جائے۔ تو مثال کے طور پہ یہ میں نے واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ اگر ہم اچھی طرح سے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اعمال کی توفیق دیں گے، اور اگر ہم نے اچھے سے عمرہ نہ کیا، مکہ مکرمہ کے قیام میں اچھے سے ہم نہ رہے جی، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے جو حرم کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھی اللہ سے کہ پیارے اللہ یہ کون آ گیا تھا آپ کے دربار میں؟ ٹھیک ہے آپ کا بندہ ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ نے اس کو بلایا، لیکن بس اس کا فریضہ ہو گیا، زندگی کا حج اس کا ہو گیا، آئندہ اس کو بلائیو مت، اس نے ہمیں بہت تکلیف پہنچائی ہے۔
ہر وقت غیبت کرتا تھا، ہر وقت حرم کی توہین کرتا تھا، ہر وقت تیری میری میں لگا رہتا تھا، ہر وقت فون میں لگا رہتا تھا۔ پیارے اللہ، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اس کا فریضہ ادا ہو گیا، آئندہ مت لائیے۔ اور اگر ہم نے اعمال اچھے کیے، محبتوں کے ساتھ حرم کی سرزمین پہ وقت گزارا، ہم نے حرم کی سرزمین پہ کہیں تھوکا نہیں، بلکہ یا تو نالی میں تھوکا، یا واش بیسن میں، یا ڈسٹ بین میں، وہاں تھوکا جی، اور ادب کے ساتھ رہے، احترام کے ساتھ رہے، اس لیے کہ جس سرزمین پہ ہم چل رہے ہیں، نہ جانے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کہاں کہاں پڑے تھے، پتہ نہیں کس کس صحابہ کے کہاں کہاں قدم پڑے تھے، کہ ہم سے ان کی توہین نہ ہو جائے۔ عظمتوں کے ساتھ رہیں گے تو فرشتے بھی اللہ سے سفارش کریں گے، پیارے اللہ یہ آپ کا بندہ بہت پیارا بندہ، بہت اچھے سے عمرہ کر کے، طواف کر کے، حج کر کے، عمرہ کر کے یہاں سے جا رہا، اللہ جی اس کو بار بار بلائی، اللہ اس کو بار بار بلائی، اس سے ہمیں خوشی ہوئی، اس نے ہمیں راحت پہنچائی، اس کو اعمال کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی تھی، تو حرم کے فرشتے بھی ہماری دوبارہ آمد کی سفارش کریں گے اللہ کے دربار۔ بہرحال دوستو، ہم جو بھی کام کریں محبتوں کے ساتھ کریں، عظمتوں کے ساتھ کریں، اور ایک ہے ڈر اور ایک ہے خوف، دونوں کو اعتدال کے ساتھ رکھیں، اعتدال کے ساتھ رکھیں۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا جوانی کے عالم میں اپنے اوپر خوف کی کیفیت کو غالب رکھے تاکہ گناہوں سے بچ سکے، اور بڑھاپے کی عمر میں امید کو غالب رکھے، امید کو غالب رکھے تاکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ بوڑھے لوگ کئی مرتبہ مایوس ہو جاتے ہیں، اولاد سے مایوس ہو جاتے ہیں، کئی مرتبہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوسی تو کفر ہے، مایوسی تو کفر ہے۔ ذرا جو بوڑھے افراد ہیں، میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے نوجوان بچوں سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ اس کو پسند کر لیں گے کہ آپ کے بوڑھے ماں باپ پہ کوئی ہاتھ اٹھائے، بوڑھے ماں باپ کو کوئی گرفتار کرے، بوڑھے ماں باپ پہ کوئی ڈنڈے برسائے؟ بچہ جوان اپنے جان دے دے گا لیکن اپنے باپ پہ کسی کا ہاتھ نہیں اٹھنے دے گا۔ تو جب بچے کے دل میں اتنی محبت ہے اپنے بوڑھے باپ کی، بوڑھے ماں باپ کی ہڈیوں کی اتنی وقت ہے، اور اس کا اتنا ادب و احترام ہے کہ میرے باپ کی کوئی انسلٹ نہ کرے، میرے باپ کو اس کوئی دھکا نہ دے، میرے باپ پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، میرے باپ کو کوئی تکلیف نہ دے، جب ایک جوان بیٹے کے اندر یہ جذبات ہیں جی، تو یہ باپ ہے کس کا؟ اللہ کا ہے نا۔ یہ بوڑھا ہے کس کا بنایا ہوا؟ اللہ کا ہے۔ تو جب بوڑھے باپ پر نوجوان بچہ اتنا ترس کھاتا ہے تو پیدا کرنے والا رب کتنا ترس کھانے والا ہوگا جی۔ تو پر امید رہیں، اللہ کی ذات سے ہوپ فل رہیں، اپنے گناہوں کو بڑا نہ سمجھیں، ہمارے گناہ بڑے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بڑی، ہماری پریشانیاں ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی رحمتیں بڑی ہیں، ہمارے قرض بڑے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے ہیں۔ بس جس طرح 2 اور 2 4 ہونے کا یقین ہے، اس طرح سے اس بات کو یقین کے درجے میں اپنے دل میں اٹھا لیں، بٹھا لیں اچھی طرح سے کہ پیارے اللہ آپ عظیم ہیں، آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، میں کمزور ہوں، میری ہر چیز چھوٹی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہم اعمال بھی کریں اور اللہ سے ڈریں بھی، اعمال بھی کریں اور اللہ سے ڈریں، اس لیے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے شائع نشان نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نوجوان بچہ پنکھا جھل رہا تھا، اور پنکھا جھلنے کا انداز ایسا بے تکا تھا جو حضرت کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ جن علاقوں میں گرمی ہوتی ہے اور لائٹ آتی کم ہے جاتی زیادہ ہے، ان علاقوں کے اندر فولڈنگ پنکھے، کھجور کی شاخ کے بنے ہوئے پنکھے، گھاس پھوس کے تنکے کے پنکھے، کپڑے کے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے پنکھے ہوتے ہیں۔ میں نے خود اپنے بچپن میں اپنے استاد کو دوپہر کے اندر 2 گھنٹے سلایا ہے، حالانکہ اس وقت اتنا سا تھا، 2 گھنٹے استاد سو رہے ہیں اور ان کے پنکھے چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں۔ اور جب استاد مکتب کے اندر اپنی مسند پہ پڑھانے بیٹھتے تھے تو بچوں کی باری تھی، جس نے سبق سنایا وہ فوراً پنکھا لے لے دوسرے بچے سے اور وہ سبق سنانے میں لگے، پھر اس نے سبق پورا کر دیا تو وہ پنکھا لے لے اس سے اور یہ اپنا سبق سنائے۔ اس طرح سے باری باری بچوں کی سب کی باری ہوتی تھی، اور استاد بچوں کے مینول پنکھے کی ہوا میں آرام سے بیٹھتے تھے، پھر استاد کے دل سے دعائیں نکلتی تھی۔ بہرحال تو پنکھا جھلنے کا بھی ایک ادب ہوتا تھا، بعض مرتبہ اتنی تیزی سے جھلتے کہ پنکھا جھلنے والا پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا، اور بعض اتنے سکون کے ساتھ ایک سلسلہ اور تار باندھ کے جو پنکھا جھلتے تھے کہ نہ اس کو تھکن ہوتی تھی، اس کا اسٹیمنا بھی لمبا ہو جاتا تھا، اور استاد کو بھی سامنے والوں کو بھی راحت ہوتی۔
بلکہ ہمارے علاقے کے اندر جب مہمان آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مہمان کھانے بیٹھے ہیں اور انہوں نے پنکھے سنبھال لیے، لیکن بڑوں کی طرف سے بچوں کو ہدایت تھی، خبردار بیتو کا پنکھا مت جھلنا، مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، ایسا نہ ہو کسی کے لگ جائے۔ چنانچہ لگتے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے اور کسی کے سر پہ نہ پگڑی ہے، نہ ٹوپی ہے، ٹال ہے، زور سے لگتا تھا پنکھا۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پنکھا جھل رہا تھا، وہ تو اپنے نظام میں یہ سمجھ رہا تھا میں حضرت کو راحت پہنچا رہا ہوں، اور حالانکہ مجھے اس سے سراپا تکلیف پہنچ رہی تھی۔ تو دیکھیے، وہ عمل کرنے والا سمجھ رہا تھا کہ میں خاص عمل کر رہا ہوں، راحت پہنچا رہا ہوں، اور جس کے لیے کیا جا رہا تھا اس کو وہ پسند نہیں تھا۔ ٹھیک بالکل اسی طرح یہ سوچیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کو وہ پسند آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کر تو رہے ہیں اور اللہ کو ناپسند ہو۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں قید تھے، عید کی رات تھی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ خادم نے کہا حضرت کیوں روتے ہو؟ یہ ظالم انگریز زیادہ سے زیادہ ہمیں موت کی سزا دیں گے، موت سے کیا ڈرنا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، موت تو ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے، جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ جی موت تو ایک پل ہے، تو موت سے کیا ڈرنا؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے بندے، اس بات سے نہیں ڈر رہا کہ انگریز ہمیں پھانسی کی سزا دیں گے، ہمیں مار دیں گے، موت کے خوف سے مجھے ڈر نہیں لگ رہا، ڈر اس رب کی شان بے نیازی سے لگ رہا ہے جو کئی مرتبہ مار بھی دیتا ہے اور قبول بھی نہیں کرتا، مار بھی دیتا ہے اور قبول بھی نہیں کرتا۔ اس لیے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے ڈرتے رہیں، ڈرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں۔ ہم اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کریں، اپنی تلاوت پہ، ذکر و اذکار پہ ناز نہ کریں، پیسہ خرچ کرنے پہ ناز نہ کریں، بس یہ ہے کہ میرے پیارے رب قبول کر لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے۔ اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو ساری محنتیں بیکار، ساری محنتیں بیکار۔ اس لیے دوستو اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کریں، پیارے اللہ یہ عمل میں کرنے تو جا رہا ہوں، اس کا عمل کے کرنے کا سلیقہ مجھے معلوم نہیں ہے، یا اللہ آسان طریقے سے اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پیارے اللہ قبول بھی فرما لیجیے، پیارے اللہ قبول بھی فرما لیجیے۔ اس لیے حج کی دعاؤں کے اندر قدم قدم پہ یہ بات ہے، پیارے اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے، آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے، آسان فرما دیجیے اور قبول فرما لیں۔ یا اللہ میں طواف کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ اللہ صحیح کرنا چاہتا ہوں، آسان فرمائیے۔ حج کی تمام دعاؤں میں آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ تو آسانی تو اس لیے مانگی جا رہی ہے کہ ٹور آپریٹر چاہے جتنے آپ کو لالچ دیں، چاہے جتنی فیسلٹیز سنائیں کہ ایسا یہ فیسلٹی دیں گے، یہ فیسلٹی دیں گے، لیکن حج کی دعائیں خود بتا رہی ہیں کہ اس میں پریشانیاں ہیں، تبھی تو آسانی مانگی جا رہی ہے۔ ہر زمانے کے اندر چاہے جتنی سہولتیں حرم میں ہو جائیں، چاہے جتنی حکومتیں سہولتیں فراہم کریں، فی نفسی ان بیلٹ حج کے اندر تکلیف رکھی ہوئی ہے، اس لیے اس تکلیف کو آسانی سے تبدیل کرنے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ قبول فرمائیے اور آسان فرمائیے۔ تو آسانی تو اس لیے مانگی گئی کہ حج میں تکلیف ہے، طواف میں تکلیف ہے، سعی میں تکلیف ہے، جی وقوف عرفہ، مزدلفہ اور مینا اور عرفات، اس میں تکلیف ہے، ہر جگہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو تکلیف کی آسانی کو دعا میں مانگا گیا اور فرمایا قبول فرمائیے۔ معلوم ہے اگر قبول نہ کیا تو ساری محنت بیکار، ساری محنت بیکار۔ اس لیے ہم ہر عمل میں اس کو جوڑیں، اللہ جی قبول کر لیجیے، اللہ جی یہ کام کرنے جا رہا ہوں آسان فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے، اللہ جی یہ خرچ کرنے جا رہا ہوں آسان فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے۔ تو یہ مضمون دوستو یاد رہے گا، ایک تو یہ کہ ہم اپنے اعمال پہ ناز نہ کریں، کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں، کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا، پوری رات سجدوں میں اللہ کے سامنے پڑے ہوئے گڑ گڑاتے رہتے تھے اور تہجد کے وقت سر اٹھا کر دعا کرتے تھے، پیارے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتی وما عرفنا کا حق کا معرفتی، یا اللہ ہم آپ کا جیسا عبادت کرنے کا حق تھا وہ حق ادا نہ کر سکے، اور جیسا آپ کو پہچاننے کا آپ کی معرفت کا حق تھا وہ حق ادا نہ کر سکے، اللہ معاف کر دیجیے۔ صحابہ کرام، صحابیات پوری رات عبادت کرتی تھیں اور تہجد کے وقت میں
ایسی گڑ گڑا کے روتی تھیں اور ایسے روتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے پوری رات یہ گناہیں کبیرہ کرتے رہے ہو۔ نیکیاں کرتے تھے اور نیکی کرتے کرتے سحر کر دیتے تھے، فجر کی اذان ہو جاتی تھی، اور جب ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے تو ہاتھ اٹھا کے اس طرح گڑ گڑاتے اور ایسے روتے تھے جیسے پوری رات گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ یہ ان کا مقام تھا دوست۔ اور جتنا زیادہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اتنی زیادہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہوگی، اتنے ہمارے اخلاق بلند ہوگے، نہد شاخ پر میں و سر بر زمیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شاخ جس کے اوپر پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں جی، تو پر میوہ شاخ اپنے وجود کو جھکا دیتی ہے، تو جو شاخ میووں سے لدی ہوئی ہوتی ہے، پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہے، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جس پہ کچھ نہیں ہوتا وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو باکمال ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو بے کمال ہوتا ہے وہ تکبر کرتا پھرتا ہے۔ اس لیے جتنے زیادہ ہم اعمال کریں گے، اور اعمال ان کیفیتوں کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے اعمال کی، ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمیں ضرورت ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت کی۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم جیسے تو اللہ کے اربوں خربوں ہیں جی، لیکن اللہ کی جیسا ہمارا کوئی ایک نہیں ہے، اکلوتے ہمارے رب اللہ ہیں، لہذا ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم تواضع اختیار کریں گے، اعمال کے اندر حسن پیدا کریں گے، اور عمل کرتے کرتے ڈریں گے، خوف خدا پیدا کریں گے اپنے دل کے اندر، اتنے ہمارے اعمال میں جان پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عرصے میں دعا کی درخواست آئی ہے، کچھ افراد ہیں جو ناجائز قید و بند میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رہائی کی شکلیں پیدا فرمائے۔ دعا سے پہلے چند لمحات کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔
لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجئے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقوی دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ، جس بچی کا نکاح اس محفل میں ہوا، یا اللہ دونوں خاندانوں میں محبت پیدا فرما، دونوں بچوں کے درمیان میں سچی محبت پیدا فرما، ان دونوں بچوں کو سچی ازدواجی زندگی کی لذت عطا فرما۔ پیارے اللہ، نکاح ہونے کے بعد نگاہوں کو میلا ہونے سے بچا لیجیے، دلوں کو گندہ ہونے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ دونوں خاندانوں میں یا اللہ الفت و مودت و محبت پیدا فرما، دونوں خاندانوں کے درمیان الفت و محبت اور مودت پیدا فرما۔ رب کریم، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے ماں باپ ایسے بیٹھے ہیں جن کے بچے بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں، مناسب رشتے نہیں مل رہے، کئی مرتبہ قدم آگے بڑھاتے ہیں، ہاں کہنا چاہتے ہیں، لیکن آدمی کا دل کانپتا ہے۔ زندگی بھر جس بچی کو پالا پوسا بڑا کیا، اب اچانک کسی اجنبی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ کیوں کر دے دیں۔ میرے پیارے اللہ، ہر ایک ماں باپ کو کامل انشراح، کامل شرح صدر عطا فرما اور شرح صدر کے ساتھ بات آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، کائنات کے اندر یا اللہ مخلوق میں جتنے بھی حضور پاک کے امتی ایسے ہیں جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں، ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ یا اللہ، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بیوی میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی، ہائے میرے پیارے اللہ، ان کے درمیان سچی محبت پیدا فرما، سچی الفت پیدا فرما۔ یا اللہ، جو بچی اپنے شوہر کے خاطر ماں کو چھوڑتی ہے، باپ کو چھوڑتی ہے، بھائی کو چھوڑتی، بہن کو چھوڑتی، آنگن کو چھوڑتی، کھیل کھلونوں کو چھوڑتی، سب کچھ چھوڑ کر اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے گھر کو چھوڑ کے چلی آتی ہے، یہ شوہر اگر اس کو محبت نہ دے، الفت نہ دے، میرے پیارے اللہ، پھر وہ سوسوں آنسو روتی ہے، پھر اس کو اپنی زندگی اجرن معلوم ہوتی ہے، پھر وہ موت آپ سے مانگنا شروع کرتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، جو شوہر ایسے نااہل نکل گئے، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر سچی بیوی کی محبت پیدا فرما، میاں بیوی میں سچی الفت کی زندگی عطا فرما۔ اور پیارے اللہ، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ رب کریم، جن کے بچے بڑے ہو چکے اور نکم میں نکل گئے، یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دیجیے، نیکوکار بنا دیجیے، کامل ہدایت دے دیجیے، کامل تقوی دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، اپنی محبت و معرفت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں جن کو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ، آپ سب کی دھڑکنوں سے اور ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں، سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ، حادثات کی موت سے حفاظت فرما، جل جانے سے، لٹ جانے سے، چھن جانے سے حفاظت فرما۔ اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔